ہوشنا 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 گاتے ہیں ہوشنا، گاتے ہیں ہوشنا، ہاتھوں میں ہیں ڈالیاں، گاتے ہیں ہم ثنا۔ اور جلالی پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل اس کا 19 باب 28 آیت سے 40 آیت تک۔ یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے چلا۔ جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتینیا کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچہ کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچہ کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ مسیح یسوع کے پاک نام میں آپ سب کو سلام۔ آج بہت ہی عظیم مقدس دن ہے جو پوری کائنات پر کلیسیا کے لوگ مناتے ہیں، یعنی کھجوروں کا اتوار۔ اس کو پام سنڈے اور فتح کا دن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا زندہ خداوند جو فاتح ہے وہ شیطان پر فتح پائی، اس نے قبر پر فتح پائی اور موت پر فتح پائی۔ ہمارا زندہ خداوند فاتح ہے اور آج اسی کا دن ہے۔ اس کو دا لارڈ آف دا ڈے بھی کہا جاتا ہے کہ خداوند کا دن، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو اس دنیا میں آئے اپنے باپ کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، تو آج ان کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ ہے، ان کا استقبال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہمارے گلی محلوں میں چرچز میں جلوس نکالے جاتے ہیں، جس طرح اس وقت یروشلم کے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے شہر میں، اپنے اس وطن میں اتارا، اس کا بادشاہوں کی طرح استقبال کیا۔ لیکن ہم نے آج کے کلام میں سنا ہے کہ اس نے جب تیاری کی تو اس نے اپنے لیے کوئی بھی بہت اچھی گاڑی، بہت اچھے ہاتھی گھوڑے اور ایسی سواریاں پسند نہیں کی، بلکہ اس نے اپنی تیاری کے لیے، اپنے اس جلال کے لیے اس نے گدھی کے بچے کو پسند کیا۔ گدھا جو ہے وہ خداوند کے پسندیدہ جانوروں میں آتا ہے، تو خداوند نے اپنے شاگردوں کو بھیجا۔ اگر ہم اس سے تھوڑا پیچھے جائیں
تو ہمیں اس کے مطابق بہت سی سچائیاں ملتی ہیں، لیکن یہ ایک بہت اہم اور عظیم واقعہ ہے کہ ہمیں اس کا ذکر چاروں اناجیل میں، متی، مرکز، لوکا اور یوحنا میں ملتا ہے۔ ویسے تو خداوند کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں، لیکن یہ چاروں اناجیل اس بات پر متفق ہے کہ خداوند بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اس نے یروشلم میں آ کر اپنا دکھوں کے ایام کا آغاز کیا۔ تو یہ جو کھجوروں کا اتوار ہے، اس میں کھجوروں کی ڈالیوں کی بہت اہمیت ہے۔ کھجوروں کی ڈالیاں جو ہیں وہ فتح مندی کا نشان ہے۔ پرانے عہد نامے میں، پرانے زمانے میں جب لوگ جنگ جیت کر آتے تو کھجوروں کی ڈالیاں لوگ لہرا کر ان کا استقبال کرتے۔ جیتے ہوئے لوگوں کا استقبال کھجوروں کی ڈالیوں سے کیا جاتا تھا۔ پرانے عہد نامے پر غور کریں تو جب سلیمان بادشاہ نے ہیکل بنوائی تو اس کے دروازے پر بھی اس نے کھجوروں کی ڈالیوں کے نشان بنوائے تھے۔ کیونکہ یہ کھجوروں کا نشان، کھجوروں کی ڈالیوں کا نشان جیت کا، برکت کا، فتح مندی کا، کامیابی کا نشان ہے۔ تو اسی لیے خدا یسوع مسیح فاتح ہیں، وہ ابد سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ مکاشفہ کی انجیل میں بھی اس کا 19 باب اس کی 10 آیت میں بھی لکھا ہے کہ اس کی ران پر لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ یہ پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیاں اور نئے عہد نامے کی ساری سچائیاں خداوند یسوع مسیح پر ثابت ہوتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جب یروشلم میں آئے تو انہوں نے بیت فگا، یہاں پر انہوں نے 2 گاؤں کا ذکر کیا ہے۔ سوچنے میں لگتا ہوگا کہ یہ بہت دور کا سفر تھا، تو یہ تقریباً 1 میل سے بھی کم سفر تھا جو خداوند یسوع مسیح نے بیت فگے سے یروشلم کی طرف کیا۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو خداوند کی الوہیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے حال، مستقبل اور ماضی کو جانچنے والا خداوند ہے۔ وہ ہمارے گزرے وقت سے، آنے والے وقت سے اور موجودہ وقت سے واقف ہے۔ ہم نے کلام مقدس میں پڑھا کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے 2 شاگردوں کو بھیجا کہ وہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں تمہیں ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا، تم اسے لے آنا۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ یہ کیوں کھولتے ہو تو انہیں بتانا کہ یہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اسے پتا تھا کہ آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس نے انہیں تیار کر کے بھیجا کہ اگر کوئی تم سے سوال کرے تو انہیں آپ نے کیا جواب دینا ہے۔ تو ان کی تیاری خداوند یسوع مسیح نے کی اس جگہ پر کہ اگر میں ویسے ہی بھیج دوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اس کا الٹ جواب دے۔ تو اسی لیے خداوند ہمارے حال، مستقبل اور ماضی سے واقف ہے۔ وہ ہمیں جو گزرے وقت میں نعمتیں دیتا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہمارے آنے والے وقت کو بھی جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا یروشلم میں بہت شاہانہ استقبال ہوا۔ جب وہ لوگ گدھی کے بچے کو لے آئے تو انہوں نے اس کے اوپر اپنے کپڑے ڈالے اور کھیتوں سے جا کر ڈالیاں لائے اور اس کی راہوں میں بچھائیں۔ تو یہ یوحنا کی انجیل میں کھجوروں کی ڈالیوں کا ذکر ہے، باقی تمام اناجیل میں بس ڈالیوں کا، لیکن کھجوروں کا اتوار یعنی کھجور فتح مندی کا نشان ہے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح اسی اتوار یعنی آج کے دن جب ہم کھجوروں کا اتوار منا رہے ہیں، یروشلم میں اس کا شاہانہ استقبال ہے، تو آج سے ہی وہ اپنے دکھوں کے ہفتے میں بھی، دکھوں کی زندگی میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ وہی لوگ جو آج اس کے استقبال کے لیے نکلے ہیں اور یسوع بادشاہ، ہوشانہ اور خداوندوں کے خدا کے نعرے لگا رہے ہیں، آج سے پورا 1 ہفتہ بعد وہ خداوند کے بارے میں یہی نعرے لگائیں گے کہ اسے سلیب دو، کیونکہ ہم لوگ یہاں انسانی فطرت ہے
کہ ہم وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، لیکن ہمارا خداوند جو زندہ خدا ہے وہ کبھی نہیں بدلتا، وہ لا تبدیل ہے، اس کی بادشاہت لا تبدیل ہے۔ وہ پوری کائنات کا بادشاہ تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بہت حلیم اور فروتن بنایا۔ اس نے کہا میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں، تو اسی لیے اس نے اپنے لیے کوئی بہت بڑا ارینج نہیں کیا، اس نے بہت بڑی تیاری نہیں کی، بلکہ وہ حلیم اور فروتن بن کر ہم سب کے درمیان آ گیا۔ خداوند کا کلام جو ہے، جس کی پیشن گوئیاں ہم آج کے دن کے حوالہ سے پہلے بھی سنتے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 450 سے 550 سال پہلے خداوند کے اس استقبال اور خداوند کے پیشن گوئی زکریا نبی نے بھی کی۔ اس کی 9 باب کی 9 آیت میں دیکھیں تو ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ کس طرح اس کی یہ آج کے دن کی پیشن گوئیاں ہوئی تھی۔ خداوند کا کلام برحق اور سچا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان لوگوں کی طرح یہ نہیں کہ آج ہم اس کا استقبال کریں، اس کے لیے جلد سے جلوس نکالیں اور ہشانا کے اور بادشاہوں کے بادشاہ کے نعرے لگائیں، اور کچھ دنوں بعد ہم ان سب کو بھول کر اپنی علیحدہ سے زندگی اور پرانی زندگی میں آ جائیں، بلکہ جیسے وہ لا تبدیل ہے ہمیں بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ زندہ ہے، تو ہمیں اسی کے آگے جھکنے کی اور اس کے آگے اپنی عرضیں منتیں فریادیں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس ٹائم ان لوگوں نے اپنے کپڑے بچھائے، ڈالیاں بچھائیں، تو آج اگر ہم دیکھیں تو خداوند ہمارے اندر رہتا ہے، تو ہمیں اس کے استقبال کے لیے، اس کو اپنے اندر اتارنے کے لیے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کی راہوں کو سجانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ جس طرح یروشلم میں داخل ہوا ہمارے دلوں اور ہماری زندگیوں میں بھی آئے، اور ہم خوشی کے نعرے لگائیں، اور ہم بھی جیسے ان لوگوں نے کہا ہم بھی کہیں ہوشانا، ہم بھی کہیں کہ بادشاہوں کا بادشاہ آتا ہے۔ اگر خداوند کے کلام میں آج کے غور کریں تو اس میں بھی پرانے عہد نامے کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ اگر ہم چاروں اناجیل کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ دیکھو سیون کی بیٹی تیرا بادشاہ آتا ہے۔ تو یہ پرانے یعنی کہ یہ ہمارے پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئی ہے جو آج پوری ہو رہی ہے۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے خداوند یسوع مسیح کا یروشلم میں شاہانہ استقبال ہوا۔ تو آج کا دن ہم سب کے لیے بہت ہی عظیم اور مبارک ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں اور ہم اس کے حکموں پر چلتے ہوئے اور ہر دن اسی طرح منائیں کہ وہ آج بھی ہماری زندگی میں داخل ہو رہا ہے۔ ہم اپنے دل کی راہوں کو اس کے آنے کے لیے تیار کریں۔ خداوند بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ہمارا زندہ خداوند ہے، اور اس سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح جب اس کے شاگرد اور دوسرے لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال، جب وہ یہ نعرے لگا رہے تھے تو بہت سے لوگوں نے اس میں بھیڑ میں سے کہا کہ اے خداوند ان کو چپ کروا دے۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر بھی چلا اٹھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان ہی نہیں بلکہ زمین کا ذرہ ذرہ اس کے وجود کو، اس کی ذات کو، اس کی الوہیت کو، اس کے بادشاہ ہونے کو مانتا ہے۔ خداوند ہمارے دلوں کو، میں نے بتایا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، تو اسے پتا تھا کہ اگر یہ چپ ہوں گے تو زمین کے پتھر بھی میری بادشاہت کے بارے میں چلا اٹھیں گے، وہ بھی میری بادشاہی کو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ ہوا، طوفان، پہاڑ، پتھر، ہر چیز اس کا حکم مانتی ہے۔ ہم اگر خداوند کے کلام کا مطالعہ کریں
تو جب خداوند یسوع مسیح شاگردوں کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اور وہ سو گئے اور وہاں بہت بڑا طوفان آ گیا، وہ ڈر گئے، لیکن خداوند نہیں، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں انہیں حکم دوں گا اور وہ یہ تھم جائیں گے۔ تو خداوند نے جب حکم دیا تو طوفان اور آندھی اور پانی جو تھے وہ تھم گئے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح زندہ خدا ہے، وہ پوری کائنات کو خلق کرنے والا ہے، تو اسی لیے کائنات کی ہر چیز اس کا حکم مانتی ہے۔ تبھی اس نے اتنے اختیار کے ساتھ کہہ دیا کہ اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر بھی چلا اٹھیں گے۔ تو پھر ہم تو انسان ہیں جو بولنے کی، چلنے پھرنے کی، دیکھنے کی، سوچنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے خداوند خدا کو بادشاہ کہنے، اس کی بادشاہی کو تسلیم کرنے، اور خاص کر اب جو اس نے بنائے عالم سے ہمارے لیے بادشاہی تیار کی ہے، تو اس میں جانے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا اگر ہم اس کا حکم مانیں گے، ہم اس کی باتوں پر عمل کریں گے۔ تو خداوند مجھے اور آپ سب کو آج کے کلام سے کے وسیلہ سے ڈھیروں برکتوں سے نوازے۔ بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ، آمین۔ آج خداوند کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج خداوند نے ہماری زندگی میں ایک بہت زیادہ دن عطا کیا کہ ہمارا خداوند، ہمارا نجات دہندہ بیٹھا ہے اور وہ دو شاگردوں کو کہتا ہے کہ وہ سامنے والے گاؤں میں جاؤ، وہ جگہ پر ایک گدی باندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، اسے کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ اگر تم کو کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ خداوند کا روح اسی وقت، کیونکہ پہلے ہی روح تھا، اور یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس میں کہتا ہے کہ جس وقت پانی سے باہر آیا تو روح اس کے اوپر آ گیا، اور کہتا ہے کہ آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور جبکہ اس نے شاگردوں سے کہا کہ شاگردوں نے ایک بار بھی نہ کہا کہ اس جگہ پر اگر یہ نہ ہوئی تو پھر، اور وہ چلے گئے اور جیسے کہ خداوند نے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ اگر ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ آج بچی نے بہت زیادہ خوبصورتی سے کلام مقدس کو بیان کیا، اور خداوند اور ان کو گہرے میں لے جائے، اور یہ خداوند کے بھید کی باتیں دوسروں کو بیان کرنے میں کامیاب ہوں۔ ہر وقت روح اس گھرانے میں ٹھہرا رہے، اور جو بھی اس جگہ پر آئے وہ بیماریوں سے اور پریشانیوں سے رہائی پائے۔ جیسے کہ
जबकि इब्राहिम को खुदावंद ने कहा कि मैं तेरा हूं, उस वक्त से ही वो उसके साथ साथ चलता रहा और वो आज और आखिर तक कहता है कि मैं इस्राएल का खुदा हूं, मैं इस्राएल का खुदा हूं। हर वक्त वो उसको फतह देता है और हर एक जगह पर काम भी देता है। आज का कलाम मुकद्दस हमारे लिए वैसे बरकत और आज का दिन हमारे लिए बहुत सी खुशियां, बहुत सी बरकतें लेकर आया है और हमें जिंदगी और जिंदगी जैसी नेमतें उसने अता की है। आज सारी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है और बहुत ही जोशो खरोश से मनाया जाता है। जैसे कि कहता है कि मुबारक है वो जो खुदावंत के नाम पे आता है और जो खुदावंत के नाम को, खुदावंत की बात को मानता है, वो मुबारक होता है। और वो कहता है कि तू घर से बाहर जाता हुआ भी मुबारक होगा और घर को आता हुआ भी मुबारक होगा। आज खुदावंद हमें बहुत ज्यादा बरकतें अता करे और जैसे कि बेटी एमन आज हमारे आई और उसने भी बहुत ज्यादा खूबसूरती से गीतों को बयान किया और खुदावंद की हम्दो सना की और इसको और इसके माँ बाप को खुदावंद बहुत ज्यादा बरकतों से नवाजे और खुदावंद एक एक को बड़ी बरकत दे। आज का कलाम यही हमारे लिए है कि हर वक्त खुश रहो, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। हम अपने सर को झुकाएं और खुदावंद के तख्त के सामने सिर नुकू हुए कि हमारा हादी और रहनुमा है, हमारे दिल और गुर्दे से वाकिफ है कि हम किसकी चीज के मोहताज हैं। नहायत ही मेहरबान चंद खुदावंद तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि शुक्र है रहीम बाप के तूने हमको ये मौका बख्शा, ये मौका देखने के लिए शौकत मेहरबानी है खुदावंद जिसा तूने रात हमारी फास्ट निगाहबानी की है, दिन दिलिया हमारी फास्ट निगाहबानी कर। आज अपने मुकद्दस अजीम दिन में हर एक खादम को खुदावंद तूने संभाले रखना है और एक एक चर्च में तेरा बसेरा होना है। आज हर एक काम तूने ही करना है। जो जो भी तेरी हम्मद के गीत गाए या तेरे खादम तेरा कलामे मुकद्दस को बयान करें, तूने एक एक के होंठों का जुम्मा लेना है और खुदावंद सिक्योरिटी का काम भी तूने करना है। और खुदावंद जैसे कि आज मुल्क पाकिस्तान की गलतियां और खताओं को माफ करना है और इसको तूने सरफराज करना है। अपने बच्चे की आवाज को सुन, पकार को सुन और खुदावंद डालने वालों को हजार गुना देना है। खुदावंद सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे, बरकत
संतों से मालूमात जितने भी इस वक्त तेरे आगे झुके हैं, एक एक को बड़ी बरकत दे, आगे चलने की हिम्मत और ताकत दे। हाँ, हमारी अर्ज़ा दरख्वास्तां सुन और कबूल कर, मसीह यीशु दवा सा एक ही मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हम दे, जिस से अपने कर्ज माफ करने तू सारे कर्ज माफ कर दे। सानू अज़मैत च पास शंभराई के बचा, जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। सलाम मरियम पर फजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुद्दस का हो। अब इबादत का वक्त खत्म हो चुका, अब सलामती से जा सकते हैं, आमीन। बाप बेटी